الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو دعائیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کے لیے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک دعا کا تذکرہ پچھلے جمعہ کو بیان ہوا، اور ارشاد فرمایا کہ زندگی میں جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ دعا مانگا کرو، اور یہ اللہ سے عرض کیا کرو کہ اے پروردگار، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے پروردگار کوئی چیز آسان نہیں ہے، ہاں مگر اس وقت جب آپ چاہیں تو یہ آسان ہو جاتی ہے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ، اور اے اللہ جب آپ چاہیں تو سخت زمین نرم پڑ جاتی ہے، جب آپ چاہیں تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپ چاہیں تو مصائب اور مشکلات کے بڑے سے بڑے پہاڑ ٹل جاتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت سی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کو بتائیں، اور یہ تعلیم دی کہ جب بھی مشکل کام پیش آ جائیں اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو، اور تمام مشکلات کے حل کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کے لیے کسی بھی چیز کے لیے نقطۂ آغاز کیا ہے، کہاں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے، کہاں سے انسان کو اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اس معاملے میں جو خیر اور خوبی ہے خدا وہ نصیب کرے، اور اس معاملے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کئی پروجیکٹس شروع ہوتے ہیں، شادی کرنی ہے، اب آدمی سوچتا ہے کہ آج سے یہ کام شروع کرنا ہے، رشتہ ڈھونڈنا، اب اس میں 2 سال لگ جائیں، اچھا آج اس پلازا کو بنانے کے لیے اینٹ رکھنی ہے، اب اس میں 10 سال لگ جائیں، اچھا یہ کام ہے 6 مہینے میں پورا کرنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کا آغاز اور افتتاح کرو 2 رکعتوں سے، اور اللہ سے 3 دعائیں مانگ لو۔ ایک تو یہ دعا کہ اللہ اسے کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، جو آپ کی مشیت ازلی میں ہے اس کا فیصلہ مجھے بھی بتا دیں، یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور دوسرے، اللہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پروردگار پھر اس راہ میں جو مشکلات ہیں انہیں آسان کر دے، ان میں مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسرے یہ کہ اے پروردگار تیرے شکر کے ساتھ ہی سارے کام مکمل ہوتے ہیں، اللہ مجھے بھی شکر کا موقع ملے، میرا کام پورا ہو جائے، میں تیرا شکر ادا کروں، نماز پڑھوں، نفل پڑھوں، کچھ صدقہ کر دوں، کوئی جانور ذبح کر دوں، کچھ لوگوں میں کوئی کپڑے بانٹ دوں، پنکھے بانٹ دوں گرمیوں میں، اور سردیوں میں لوگوں کو گرم لباس اور ہیٹر دے دوں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے،
کہ پروردگار جب یہ ہو جائے تو پھر مجھے توفیق دے۔ ایک ہے نظر کہ اللہ یہ ہو جائے تو میں کروں گا، یہ نہیں، آدمی بھول بھی جاتا ہے اور نظر واجب بھی ہو جاتی ہے، وہ نہیں، یہ کہے کہ اللہ توفیق دے کہ پروردگار جب یہ منصوبہ پورا ہو جائے تو اے رب میں تیرا شکر ادا کروں۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی آیا کہ رب اوزعنی حتی اذا بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو 40 سال کی عمر کے بعد پھر موت تک جو دعا مانگنی ہے ہمیشہ، چاہے روز پڑھے، چاہے سلام سے پہلے نماز میں آخر پہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے پڑھے، اور چاہے وہ روز کسی بھی طرح اس دعا کو پڑھتا رہے، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ دعا مانگنا شروع کرتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بہا علیہ، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں ان انعامات پہ جو زندگی میں تو نے مجھ پر کیے ہیں۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بہا علیہ، یا پھر اے اللہ تو نے جو انعامات میرے والدین پر کیے، ان پر جو کیے، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کرتا رہوں ایسے جن سے تو خوش ہو، اور اے پروردگار میری اولاد کو بھی توفیق دے، اور اللہ اسلام کی حالت میں موت دے اور اپنے پاس اسی طرح اٹھا لے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بہا علیہ او علی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام برے اعمال سے جو میں نے زندگی میں کیے، اور اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے۔ سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارا بندہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زندگی میں مشکلات درپیش ہوں تو مجھ سے یوں مانگو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھایا۔ ایک دعا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی بھی آتی ہے جو مشکات میں آئی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، ان جیسا سخاوت میں کوئی نہیں تھا۔ ان کے والد بھی ایسے ہی تھے، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھتیجے جعفر بن ابی طالب یہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ میں، اور حبشہ کی ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی جب آپ کی نبوت کو 6واں برس لگا تو مکہ مکرمہ میں شدید ظلم مچ گیا، کوئی آدمی نہیں تھا جو اس ظلم میں حصہ نہ لے رہا ہو، بس دو ہی رہ گئے، یا ظالم رہ گئے یا مظلوم رہ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حبشہ ہجرت کر جاؤ، میں نے سنا ہے کہ وہاں کا حاکم بہت انصاف کرنے والا ہے۔ یہ انصاف اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ دنیا میں انصاف قائم کریں۔ اس لیے جس سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوتا وہاں لوگ مر جاتے ہیں، معاشرہ اجڑ جاتا ہے اور تباہی پھیل جاتی ہے۔ بڑا لمبا قصہ لکھا ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ طوطا اور طوطی چلے، اس نے کہا شکر ہے کہ قید سے نجات ملی اور مالک کو رحم آیا، تو چلو چلتے ہیں اور دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ چلتے چلے گئے اور ایک بستی سے جب گزرے
تو بستی اجڑی ہوئی تھی، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پورے شہر میں کوئی آدمی مرد و عورت نہیں ہے۔ جا کر گھروں میں گھس گئے تو دیکھا لوگوں کے کھانے پکے ہوئے ہیں، سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ کوئی آدمی مرد عورت کچھ نہیں نظر آ رہا۔ خیر چل پڑے، اور طوطی نے طوطے سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الو آئے ہیں، اور الو ایسا منحوس ہے کہ جہاں سے گزر جائے وہاں اجاڑ دیتا ہے جگہ کو، بستیاں برباد ہو جاتی۔ وہ الو نے سن لی کئی بات اور وہ ساتھ چل پڑا، اور اس نے کہا ہمیں بدنام کرتی ہو کہ الو جس بستی میں چلے جائیں وہ اجڑ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، تو یہ تو میں قاضی کے پاس شکایت لگاؤں گا کہ ہماری برادری کو بدنام کر دیا۔ الو نے آواز دی، چیخا، اور 40-50 الو جمع ہو گئے۔ اب وہ طوطا اور طوطی گھبرا گئے، اور الوؤں کا پورا لشکر، انہوں نے کہا ہم تو تمہیں سزا دلوا کر رہیں گے۔ تو اس سے پوچھا کہ اچھا بھئی طوطے نے کہ تمہارا قاضی کون ہے؟ انہوں نے کہا چلے چلو، یہ جنگل ہے اور درختوں کا جھنڈ ہے، یہاں پر کوا بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمارا قاضی ہے، تمام جنگل کے معاملات میں وہی فیصلے کرتا ہے۔ پیش ہوئے، الوؤں نے شکایت کی۔ اس نے کہا کیوں بے طوطے، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یہ طوطی نے کہا تھا کہ اس بستی میں الو گزر گئے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ طوطی بول، اس نے کہا میں نے بالکل کہا تھا، ہمارے بڑے یہی کہتے تھے کہ الو بول گئے، الو بولتے ہیں۔ تو کوے نے کہا کہ تمہیں ایک پوری قوم اور قبیلے کی توہین پہ شرم نہیں آئی؟ اور یہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تیرا نکاح الو سے ہو گیا تاکہ تو ان میں رہے اور کچھ سیکھے، اور وہ طوطے سے نکاح ٹوٹ گیا۔ باہر نکلے، الو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، اور الو نے کہا لا میری بیوی میرے حوالے کر، اور چل پڑے۔ اور طوطا روتا جاتا تھا اور کہتا تھا 1-2 سال کے بعد رہائی ملی، افسوس یہ مصیبت بھی آنی تھی کہ خوشی کے لمحات میں بیوی ہاتھ سے نکل گئی۔ آخر رات ہو گئی، سارے پرندے اپنے اپنے گھروں کو گئے، اور الو نے طوطے کو بلایا اور کہا لے جا اپنی بیوی کو اور نکل یہاں سے۔ بڑا خوش ہوا۔ اس کا الو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم تو بے وقوف مانے جاتے ہو اور تم تو ایسے منحوس مانے جاتے ہو۔ اس نے کہا ہمارے گزرنے سے بستیاں نہیں اجڑتی، بستیاں اس وقت اجڑتی ہیں جب عدالتوں والے لوگوں کی بیویاں غیروں کے حوالے کرتے ہیں، اور انصاف جس معاشرے میں نہ رہے وہ بستی اس لیے اجڑی تھی، اس لیے نہیں اجڑی تھی کہ ہم گزرے۔ یہی حال ہوتا ہے، جہاں بھی انصاف نہیں رہتا اجڑ جاتا ہے، گھر بھی اجڑ جاتا ہے، خاندان اجڑ جاتا ہے۔ کبھی غور کرو پچھلے 50-60 سال میں ایک آدمی کا ظلم پوری بستی کو اجاڑ دیتا ہے، ایک آدمی کا ظلم پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، ایک آدمی کا ظلم مسجد برباد کر دیتا ہے، اور ایک آدمی کا ظلم مدرسہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ ظلم اتنی منحوس چیز ہے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ وہ بھائی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ان کی روایت ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ جعفر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت فرماتے تھے، کہتے تھے ہم 8-9 سال کے بچے تھے، مدینہ منورہ جب باہر سے تشریف لاتے تھے تو مجھے اپنے آگے بٹھا لیتے تھے، اونٹ پہ سوار پہ، میرے بھائی کو پیچھے بٹھا لیتے تھے، بہت محبت تھی۔ اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما اپنے زمانے کے بہت جواد اور بہت ہی سخی آدمی تھے، اور وہ اس زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، قیس جن کا نام تھا، یہ نکلے تھے، پہلے مکہ آئے، مکہ میں ظلم مچا ہوا تھا، اور انہیں سعید بن عاص نے اپنا بھائی بنایا، اور وہ مشرک تھے، پھر یہ واپس چلے گئے، پھر یہ آئے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ 50 آدمیوں کا وفد لے کے، اور جب کشتیوں میں بیٹھے یہ لوگ تو کشتی جو تھی
وہ تھپیڑے کھاتے ہوئے سمندر میں طوفان آ گیا اور جا کر یہ اترے ہیں حبشہ۔ اب پریشان وہاں پہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مل گئے، اور پھر خیبر کی فتح کے موقع پہ 2 کشتیاں بڑی بڑی گویا جہاز چھوٹے آئے ہیں، ایک جعفریوں کا تھا جعفر رضی اللہ عنہ کا، اور ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ دونوں اترے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کی فتح کے دن پہنچے ہیں۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول یہ حبشہ والے اچھے ہیں، یہ ہجرت میں ہم اچھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو کہا تھا یہ بات سنا کے کہ تمہارا کیا، تم تو وہاں چلے گئے تھے، ہم نے ہجرت کی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کا اچھا عمر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں نے ایک ہجرت کی، ہم نے 2 ہجرتیں کی۔ اور پھر وہ حدیث ایک مرتبہ تفصیل سے عرض کی تھی۔ تو ان کے بیٹے اسی میں عبداللہ ابن جعفر حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر وہ آئے ہیں ادھر کو مدینہ منورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفقتیں ان کے حال پر رہی ہیں۔ وہ بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے دعا میں، اور اتنی بڑی چیز تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی مرنے سے پہلے یہ 3 جملے پڑھ لے، اور اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو یاد کر لے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول مرنے سے پہلے پڑھنے کے علاوہ اگر کوئی آدمی زندہ ہو اور پڑھتا رہے، فرمایا اجود و اجود، کیا ہی اچھی بات ہے، کیا ہی خوبصورت چیز ہے کہ کوئی انسان پڑھے۔ اس میں پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، فرمایا 3 مرتبہ یہ کہو، 3 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم۔ حلیم اور کریم 2 ارشاد فرمائے الفاظ کہ یہ کہو۔ حلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کبھی گناہ کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اب اگر خدا کا غضب آج مجھ پہ ٹوٹے تو اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ڈرتا ہے اور کہتا ہے رب اس میری حرکت کے بعد تو میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ اتنا شرمندہ، اللہ اس میں بھی نہیں پکڑتا، کہتا ہے میں بڑا بردبار ہوں، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ہو گئی جو بات ہو گئی تجھ سے، ہم معاف کرنے کو۔ حلیم یہ ہے، اور کریم بڑی عزت والا ہے، چھپا دیتا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو خالص اللہ کا حق ہے اور اس پر سزا مل سکتی ہے عدالت سے، اپنے آپ کو جا کے عدالت میں پیش نہ کرے، اللہ نے جو پردہ رکھا ہے بس رہنے۔ فرمایا 3 مرتبہ یہ کہو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ روزی ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، 2 جملے ہو گئے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا یہ کہا کرو کہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسرا جملہ یہ پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے اللہ کی ذات جس کی قدرت میں سارا جہان ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ کا ہاتھ اس کی مخلوق جیسا نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے لیے جتنی بھی ایسی صفات متشابہات جنہیں کہتے ہیں، اللہ کی آنکھ، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ کا قدم، صفات باری تعالیٰ پر کئی مرتبہ بات ہو چکی۔ اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ جو صفات اعضاء کے متعلق ہیں، چپ کر کے گزر جائے کہ اللہ میرا ان پہ ایمان جیسے آپ نے نازل فرما دیں، اور اے اللہ تو اپنی مخلوق جیسا نہیں ہے، اور اس میں کیا حقیقت ہے کچھ نہیں جانتے، بس تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت
وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ یہ تین جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جو موت کے وقت پڑھ لے پھر مر جائے تو وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، اللہ کے ہاں سے معافی۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا زندہ لوگ بھی پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود، کیا ہی اچھی بات، کیا ہی خوبصورت بات ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روز کی دعاؤں میں اسے شامل کر لے۔ کیا ہوتا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس 3 مرتبہ روز پڑھ لی، وہ آہستہ آہستہ یاد ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا سبح بحمد ربک حین تقوم، جب تم کھڑے ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ۔ کس سے کھڑے ہو؟ سوچنے کی بات ہے، تقوم کا لفظ ہے، تقوم قائم، کھڑی ہوئی چیز۔ کس سے کھڑے ہو؟ مفسرین کہتے ہیں یعنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو اب کھڑا ہو تو یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور اس سے اللہ کی تعریف بیان کر۔ پاک ہے اللہ کی ذات ہر اس عیب سے جو لوگ اس پہ تہمت لگاتے ہیں، اور اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا جب کھڑے ہو تو اس وقت کھڑے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں سویا ہوا ہے، لیٹا ہے، اب اٹھنا ہے نا، تو اٹھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے بستر سے یہ پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ کہتے ہیں زمین پہ لیٹا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کھڑا ہونا ہے اب تو سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح کوئی لمبا قیام ہے، 5-7 منٹ دوست کے انتظار میں، گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی ڈیوٹی لگ گئی، یہ پڑھتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ نے سبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب تم کھڑے ہو تو اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں ملا کر بیان کرو۔ دونوں ملا ہوا جملہ یہ بھی ہے جو آپ نماز کے آغاز میں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھتا رہے بس اتنا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا تلقین فرمایا کہ فرمایا روز پڑھو، کیا یہ اچھی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم 3 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ، تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ۔ فرمایا یہ پوری دعا مانگیا کرو، اور اگر موت کے وقت کی یاد آ گئی تو پھر تم گئے سیدھے جنت میں۔ اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ میت کسی کا انتقال ہو رہا ہو اور اس کے سامنے جو کلمات پڑھے جائیں، یعنی بار بار ریپیٹ کیے جائیں تاکہ وہ بھی پڑھے، ان میں کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک، اور دوسرے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہاں فقط توحید کی گواہی ہے، اور اس میں توحید کی گواہی بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔ جو کہتے ہیں توبہ، استغفار اور اللہ کی توحید تینوں جمع ہو گئیں، لہذا یہ پڑھیں۔ تیسرے، اس کی روح نکل رہی ہے، وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو تسلی دینی چاہیے کہ اچھا آپ یہ پڑھیے، کیا پڑھیے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، الحمدللہ رب العالمین، تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ میت کے لیے حکم ہے کہ اس کو یہ نہ کہو کہ تم کہ بالکل براہ راست کہ تم پڑھو، وہ انکار کر دے، کوئی نہ کوئی بات شامل رکھنی چاہیے۔ اچھا دل گھبرا رہا ہے، اچھا تکلیف زیادہ ہے، اچھا یہ پڑھ کے دیکھیں آپ۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ کسی کو حکم دینا اور نہ مانے اگلا تو اس پہ بڑے احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ بچے کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیٹے یہ کام کریں، یہ کہنا چاہیے کہ بیٹے اگر یہ کام کر دیں تو کیا اچھا ہو، اچھا اگر یہ ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے، کر لیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ نہ کرے گا اور باپ کی یہ خلاف ورزی ہو جائے گی تو یہ کبیرہ گناہ ہے جس پہ باپ لاد رہا ہے۔
اس جگہ رشتے پہ دل نہیں لگتا. اگر آپ سمجھیں کہ فلاں جگہ رشتہ کر لیا جائے تو یہ اچھا نہیں رہے گا. اچھا اپنی والدہ سے پوچھیں, اچھا یہ بتائیں یہ لڑکی اگر آپ کے مطابق رشتہ کر لیں تو بیٹے اس میں یہ چیزیں بھی تو ہیں نا, اس کو تو سوچیں آپ گھر پہ کیا اثر پڑے گا. اس طرح کی باتیں. اسی طرح میت کو یہ کہنا کہ کلمہ پڑھو, میت کہتا ہے نہیں پڑھتا, باہر جب پھیلے گی بات لوگ کہیں گے توبہ استغفار, کلمے سے ان کا. لوگوں کو تو بات بنانے کو چاہیے نا, یہ کہنا چاہیے کہ اچھا گھبراہٹ ہو رہی ہے, آپ دیکھیے میں پڑھتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. اچھا تکلیف محسوس ہو رہی ہے, میں ہاتھ رکھتا ہوں, آپ ذرا پڑھیے یہ جملہ. اس سے وہ پڑھ بھی لے گا اور بدشگونی بھی اس سے نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی کہ اور زندہ فرمایا, وہ تو کیا ہی اچھی بات ہے اگر لوگ اسے پڑھیں, اور جملہ فرما دیا کہ یہ پڑھا کرو کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, تبارک الذی بیدہ الملک یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, تبارک الذی بیدہ الملک یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اس ساری کائنات کا مالک ہے. پورے یقین سے جان لینا چاہیے کہ اللہ جو نہیں کرنا چاہتا وہ کوئی اس سے منوا نہیں سکتا, اور جو وہ دینا چاہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا. کبھی بھی اللہ کے سامنے اپنی بڑائی کچھ نہیں, بندگی کام آتی ہے اللہ کے یہاں, عاجزی کام آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا میری اتنی عبادتیں بھائی تو نماز پڑھا کر. اس کا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہ کہتا رہا کہ میں تو اتنا عبادت گزار, میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی, اور پھر اس نے کہہ دیا کہ تو نماز ہی نہ پڑھتا تو جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میری رحمت کو اپنے ساتھ خاص کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے دوسروں کے لیے کہ ہم اسے جہنم میں بھیجیں گے, ہم سے مایوس کرتا ہے. ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے ہم اس سے نماز کو چھین لیں گے اور اسے توفیق دے دیں گے. اللہ اتنا بے نیاز ہے, اس لیے بندگی کام آتی ہے, عاجزی کام آتی ہے. نیکی کرے اور اس سے بھی توبہ کرے کہ اللہ نماز پڑھ لی, معاف کر پروردگار, یہ تیرے ساتھ تیری شان کے مطابق نیکی نہیں ہے. اللہ یہ پیسے خرچ کیے ہیں قبول فرما لے, لیکن اللہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کیے جائیں. آدمی انسانوں کا خیال رکھتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, لوگوں کو مایوس نہیں کرتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی برا آدمی ہے وہ کہ جب ریٹ مارکیٹ میں اوپر جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے, اور جب ریٹ کم ہو تو غمگین ہو جاتا ہے. کپڑا سستا ہو جائے, کپڑے کی دکاندار جو ہیں مصیبت پڑ جاتے کہ یار ریٹ گر گیا. گندم سستی ہو جائے, چینی سستی ہو جائے, کوئی بھی عام انسانوں کے برتنے کی چیز, فرمایا کیا ہی برا آدمی ہے جو ریٹ کم ہونے پہ غمگین ہو جاتا ہے, اور جب ریٹ چڑھ جائیں تو بہت خوش ہوتا ہے کہ پیسے آئیں گے, مال آئے گا. اے اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے, تمہارے بھائی, تمہارے گھر والے, ریٹ ایک جگہ نہیں چڑھتے, وہ پوری اکانومی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اور اس ملک کے تو کیا کہنے جہاں 40 روپے کلو بھی ٹماٹر بکتا ہو اور وہ ریٹ اوپر کو اٹھے تو 400 تک چلا جائے ایک ہی مہینے میں, گرے تو 40 روپے پہ آ جائے. یہ اکانومی کیسے رہے گی؟ اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت, لوگوں کے ساتھ نیکی, لوگوں کے ساتھ بھلائی, لوگوں کی اچھائی چاہنا, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا. نماز نہیں پڑھتا سمجھا دینا کہ بھائی نماز پڑھ, اور اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد
3 جملے عبداللہ ابن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحمدللہ رب العالمین، 3 مرتبہ یہ، 3 مرتبہ یہ، اور 3 مرتبہ یہ پڑھو کہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ یاد کر لینا چاہیے، یہ دعا لکھ کے، اور اس کی فوٹو کاپیز 50 ہیں یہاں ہیں، نماز کے بعد لے لیجئے گا۔ ایک اور دعا رہ گئی، وہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔